کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا تو وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کرے، ان کو ٹرین کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی، مطلب اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے طریقے سے ٹرین کرے گا اسے 1 لاکھ سکے انعام میں ملیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں کئی لوگ آئے، گھوڑوں سے گر کر اپنی ہڈیاں اور ٹانگیں توڑائیں۔ پھر ایک دن نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا، میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری آپ سے 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا مگر بولا، کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا، پہلی بات یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا۔ میں ہی ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں گا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کے مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا، جہاں اتنا کچھ کر دیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم کل آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں جا کر چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے میں آزاد تھے، کسی کو کوئی بھی رسی نہیں باندھی گئی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی اور اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور وہیں پہ گھوڑوں کے ساتھ چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، ان کے ساتھ پیار کرتا، کھانا کھلاتا، شام کو انہیں کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا تو وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کر رہے تھے۔ گھوڑوں نے اب ٹرینر کو پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، تو جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی ان کو دیکھنے آیا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال دی اور ان پر سواری کر کے دکھائی۔ سبھی گھوڑے آرام آرام سے اس باڑے کے کنارے کنارے دوڑنے لگے۔ کسی بھی گھوڑے نے ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ تو ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں نے ان کے ساتھ رہ کر ان کا دوست بن کر دکھایا، ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ دوڑتے تھے، پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کے پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ کاٹھی کو گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ اس کاٹھی کو برداشت کرنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر پر کچھ دیر بیٹھتا جب تک یہ کھڑے رہتے، کچھ دیر بیٹھتا اور پھر اتر جاتا۔ جب وہ بٹھانے لگے تو میں ان کی پیٹھ پر بیٹھتا اور ان کو دوڑانے لگا، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کی یہ نوکری پر بھی رکھ لیا۔ دوستوں، اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ ہر انسان کے اندر دنیا میں موجود ایسے 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے: پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا اور لالچ کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر تھا وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری، اور آپ کو ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ چاروں گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا، زور زبردستی سے اور ایک دن میں ہی کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم سب سے پہلے بات کریں پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی پرابلم کو فیس کرتے ہیں اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنی چاہیے، پھر آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، پر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کئی باتوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں، کتنا غصہ کرنا ہے اور کب اسے کنٹرول کرنا ہے اور کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ ٹرینر یعنی آپ کی عقل کی مدد سے آپ اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود پر اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ خود پر اعتماد کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، لیکن کبھی خود پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، اگر جہالت اور بے علمی کا ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے، رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے غلط طریقے سے کمانے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا ہے۔ اور دوستوں، اپنی زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا سمجھو، کچھ نیا کرو۔